اس سے گھی نکالیں اور وہ اصل چیز ہو، وہ ماخذ ہوتا ہے، وہی مقصد ہوتا ہے۔ میرے محترم دوستو، بس سمجھ لیجیے کہ ماہ رمضان المبارک کا یکم رمضان سے جو مشقتیں شروع ہوئے تھے، جو محنتیں شروع ہوئے تھے، جو روزے کی صورت میں صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہنا تھا، رات کو تراویح پڑھنی تھی، قرآن کا تلاوت تھا، مقصد یہ آخری عشرے میں آ کر اللہ رب العزت کی ذات سے ایک جہنم کا پروانہ لینا مقصد تھا کہ ہمیں اس آخری عشرے میں جو من جانب اللہ گناہگار بندوں کو اللہ کی جانب سے جہنم سے آزادی کے پروانے ملیں گے اور مغفرتوں کی انتہا ہوگی، رحمتوں کی انتہا ہوگی۔ وہ عظیم عشرہ جس سے اللہ نے اپنے قرآن مجید کی نزول کے لیے منتخب فرمایا، وہ عظیم عشرہ جس میں اللہ پاک نے شب قدر کو چھپا کر رکھ دیا اور فرمایا، اے میرے بندوں میں بتا بھی سکتا تھا کہ فلاں رات میں فلاں موقع پر شب قدر ہوگا، لیکن جب تمہاری محنت ضائع ہو جاتی، عبث چلی جاتی، میں یہ چاہتا ہوں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے بندے اس کو تلاش کرے، محنت کرے اور اس کو اس تلاش کے دوران حاصل کرے، لیکن جو بھی تلاش کرے گا وہ محروم نہیں رہے گا۔ اللہ ضرور اس عشرے کا جو یہ عظیم لمحہ ہے شب قدر کا، اللہ متلاشیوں کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ جو نیک عمل کرنے والے ہیں، جو نیک عمل کی متلاشی رہتے ہیں، اللہ ان کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ جو ایمان والے ہیں، مومن ہیں، جو اللہ پاک کی رحمت کی متلاشی ہے، اللہ پاک ایسے اہل ایمان کی محنت کو ضائع نہیں کرتے، اس کا وعدہ ہے۔ اور سورۃ نساء 5واں پارہ تقریباً اسی آیت پہ مکمل ہو رہا۔ یہ آیت 5ویں پارے کی تقریباً آخری آیت ہے، اس کے بعد 6ویں پارے کا آغاز ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ 5واں پارہ مکمل ہو گیا، اب لا یحب اللہ الجار 6ویں پارے کا آغاز ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو بڑی محبت کے ساتھ ان جملوں میں اپنے بندوں کو پکارا اور فرمایا ما یفعل اللہ، اللہ کو کیا ملے گا؟ اپنے بندوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے میرے بندو، ما یفعل اللہ بعذابکم، تمہیں عذاب دے کر اللہ کو کیا ملے گا؟ تمہیں جہنم میں ڈال کر اللہ کو کیا ملے گا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، تمہیں کیا ملے گا؟ تمہیں عذاب دے گا، تمہیں جہنم میں ڈال